ملک میں فیک نیوز اور فیک خبروں کے حوالے سے سوشل میڈیا نیٹ ورک جو استعمال کیا جا رہا ہے، انہی کی روک تھام کے لیے ایک نیا مسودہ حکومت لانے کے لیے کافی کام کر چکی ہے۔ وہ مسودہ کیا ہے اور اس کے تحت کون سی جو قانون ہے وہ نافذ العمل ہوں گے؟ یہ حکومت کا منصوبہ کتنا کامیاب اور مؤثر ہوگا؟ اس میں کتنی سزائیں ہوں گی اور جزائیں کتنی ہوں گی؟ فیک نیوز کے نیٹ ورک کے حوالے سے اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، اور جو ہمارے اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا پر ان کو ختم کرنے کے لیے اختیار کس کے پاس ہوگا، اور ان مسودے کے بعد ٹربیونل کے قیام کے حوالے سے حکومت کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر حکومت کا فیک نیوز کی روک تھام کے لیے پیکا قانون میں مزید ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور من گھڑت خبروں کے روک تھام کے لیے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم پیکا قانون میں مزید ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی ڈرافٹ بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس میں جو ادارے ہیں اور کسی بھی فرد کے خلاف غلط خبر پھیلانے والے کو 3 سال قید کی سزا ہوگی، یعنی جو کسی ادارے کے خلاف یا کسی عام شخصیات کے خلاف کوئی خبر ایسی جو من گھڑت اور جھوٹی ہو، پروپیگنڈا پر مبنی ہو، ان کو جو ہے وہ اس پیکا قانون کے تحت 3 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی جو مسودے کے مطابق فیک نیوز اور اس کی سزا کا تعین ٹربیونل کرے گا۔ اس کے لیے آئینی عدالتوں کے جج پر مشتمل ایک ٹربیونل قائم کیا جائے گا جو ان کا تعین کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ پہلے تو یہ سارے معاملات ایف آئی اے کے سپرد تھے، ایف آئی اے سے چھین کر پیکا قانون بنایا گیا ہے، اور پیکا قانون کے تحت جو ٹربیونل ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا۔ اس ترمیم کے ذریعے یا اس ترمیم کے تحت حکومت کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرنے اور ختم کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ آپ اور ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اب ختم اور بلاک کرنے کا اختیار کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک کی انتظامیہ کو نہیں، لیکن حکومت کو ہوگا۔ قانون فقط سوشل میڈیا کے لیے ہی ہوگا، اور لیکن اس میں ٹی وی چینلز پر بھی آگے چل کر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ مئی 2024 میں سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دی تھی۔ مجوزہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کے تحت 2024 میں ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی تھی۔ بعد ازاں وفاقی کابینہ کو بھیجے گئے ابتدائی مسودے میں سیاسی جماعتوں اور ڈیجیٹل حقوق کے رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد شکایات اندراج کے عمل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مجوزہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی DRPA میں کچھ تبدیلیاں تجویز کی گئی تھی۔ مسودے میں کی گئی کچھ تبدیلیوں کے ذریعے کسی بھی سوشل میڈیا مواد کے خلاف شکایات کا اندراج کرانے کے لیے عمل کو ہموار کرنا شامل ہے۔ شکایت متاثر شخص ہی درج کروا سکتا ہے۔ یقین کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ وہ متاثر شخص تھا یا نہیں، جھوٹ پر ان کی جو خبر ہے یا جھوٹ پر جو ہے ان کا بیان ہے یا سچ پر ہے۔ کچھ جو ہے وہ تحت شکوں پر تنقید کے بعد حکومت نے مؤثر بنانے کے لیے مسودہ IT وزارت کو بھیجا ہے، جس نے اس کو آخری شکل دے دی ہے، جس کے بعد ٹربیونل بنانا، سزا کا تعین ہونا، سوشل میڈیا نیٹ ورک بند کرنا، یہ سارا اسی مسودے کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو دن بدن سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اب ناظرین بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جن کے بھی کہنے پر یہ سوشل میڈیا پر پابندی نافذ کرنے جا رہی ہے یا جو ان شقوں پر سختیاں کرنے جا رہی ہے، کیا آگے چل کر اسی حکومت کو حزب اختلاف میں نہیں جانا؟ کیا اسی حکومت کو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک استعمال نہیں کرنا؟ کیا مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت یا ان کے جو جتنے بھی حامی ہیں یا جتنے بھی حمایتی ہیں، کیا وہ کل کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے ختم کرنے کا جو خواب موجودہ حکومت دیکھ رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ آگے چل کر خود حکومت کے گلے کی ہڈی یہ مسودہ یا قانون پہ کا جو ہے وہ بن سکتا ہے۔